السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت انٹرنیشنل دہشت گرد ہے اور چیزیں اتنی بکھر چکی ہیں کہ مودی سے سمیٹی نہیں جائیں گی۔ جو پاک بھارت کشیدگی ہے، اس سے دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا اور اسرائیل کا جو نظریاتی اور اسٹریٹجک اتحاد ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے برابر میں شیخ محمد ابراہیم صاحب موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو جو وزیر دفاع نے کہا ہے اس پر بات کریں گے۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو مودی سرکار ہے اور انڈیا جو ہے وہ بین الاقوامی دہشت گرد بن چکا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں، بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی۔ دیکھیں، اگر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی 9/11 کے بعد، تو 1 لاکھ پاکستانی جو شہید ہوئے اور تقریباً $150 بلین کا آپ کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ میرا خیال ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور اس نے ایک پراکسی وار لڑی افغانستان کے وایا سے، اور پاکستان کے اندر یہ جو ٹیررزم ہوئی اس میں ہمارے عام لوگ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان اور ہمارے فوجی جوان، ہماری پولیس کے جو لوگ ہیں اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہوتے رہے ہیں۔ اور پاکستان نے اس میں بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور وہ والی حرکت نہیں کی کہ جیسے انڈیا پر چڑھ دوڑا، حالانکہ ہمارے پاس تو جو شواہد تھے وہ ناقابل تردید، انڈینائبل تھے نا۔ تو ہم نے اس کے اندر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا، اور وہاں پر ایک پہلگام کا واقعہ لے کر انڈیا جو ہے اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن، جو کہ اس کا اپنا ہی کیا درا تھا، اس کو دنیا کے لیول پہ ثابت نہیں کر سکا، اور پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے۔ اور ابھی اتنی زیادہ زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں والی بات ہے کہ آخری جو انہوں نے سپیچ کی ہے نریندر مودی صاحب نے، مجھے صاحب تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ایک سٹھایا ہوا ایک بڈھا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 1.5 ارب آبادی جو ہے اس ریجن کی، اس کی جانوں کو اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے، انڈیا ہو یا پاکستان۔ تو بہرحال ان کی جو ہندو تباہ کی ایک مغلوب ہوئی ایک جو اس وقت قیادت ہے، اس کے اندر ڈوبی ہوئی جو قیادت ہے، تو وہ اصل میں جس سٹینس کو لے کے چلی ہے کہ جی پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، میرا خیال ہے یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ قتل و غارت گری بھی کر رہے ہیں، ان کے دامن پر ہزاروں لوگوں کے خون کے دھبے ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان کی حد تک ہے۔ میرا خیال ہے اب اگر آپ جسٹن ٹروڈو کو دیکھ لیں جو کینیڈین پچھلے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ انڈین قیادت کو بھی اور انڈیا کے اوپر الزامات لگائے تھے دہشت گردی کہ یہ دہشت گردی کرا رہے ہیں، جب ان کے ملک کے اندر سکھ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد فوراً بعد ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر وہاں پہ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان کے اندر نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایک ایسا رول اڈاپٹ کر لیا انڈیا نے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی امریکن نہیں کرتے پوری دنیا کے اندر، جہاں چاہتے ہیں وہ پری ایمپٹیو میئرز اور جس طرح کی وہ ایکشن چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، یا اسرائیل جیسے غزہ کے اندر کر رہا ہے۔ تو یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ہم بھی اس طرح کریں گے، بہرحال انہوں نے کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل سطح کے اوپر دنیا جو ہے، میرا خیال ہے پاکستان کو تمام اب اس وقت چیزیں چھوڑ کر اگر سفارتی سطح کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مہم چلانی چاہیے، اور اس کی جو دہشت گردی کے جو اس کی شکل ہے، اس کے جو فیچرز ہیں، دنیا کو بتانا چاہیے، اور میرا خیال دنیا کو پتہ بھی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس کی ایڈوکیسی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، خواجہ صاحب نے کہا کہ جناب چیزیں اتنی بکھر گئی ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں اسے سنبھال نہیں پائیں گے۔ ٹھیک کہا انہوں نے، درست کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اب وہاں پر ایسی ہوئی ہیں جو کہ کل جو ان کی لاسٹ سپیچ دیکھ لیں، وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کی ایک ان کی وہ ایک سپیچ تھی۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو انڈیا کے اندر مودی سرکار جو ہے اس پر بہت بے پناہ پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے۔ انڈین جو ہیں اس وقت ان پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ ان کی جو اس پالیسی تھی جس کے اندر پاکستان نے ان کو زناٹے دار تھپڑ مار کے سمجھایا ہے کہ بھائی جو لاتوں کے بھوت ہے باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ہم یہ حال کریں گے۔ تو اس کے بعد جو صورتحال وہاں پر یہ ہوئی ہے، ایک تو ان کا وہاں کا جو ایک ان کا جو بیانیہ تھا وہ بڑی بری طرح مار کھایا، اور پھر ایک دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ شاید ایک پوری دنیا میں مودی سرکار کی سے ہو گئی ہے اور پوری دنیا مودی کو سن رہی ہے۔ یہ ان کا گودی میڈیا جو تھا ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اچھا، ایک تو وہ ایکسپوز ہو گیا بری طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر انڈیا کی ایک اسٹیٹک پوزیشن تھی۔ وہ اسٹیٹک پوزیشن یہ تھی کہ جناب یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، ہم کسی تیسری پارٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر ٹرمپ آ گئے، ٹرمپ نے آگے کہا میں اس کے اندر ثالثی کرتا ہوں، اور کشمیر کا ایشو ایک دم پھر ہائی لائٹ ہو گیا۔
اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کانگریس نے وہاں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب جوائنٹ سیشن جو ہے پارلیمنٹ کا وہ بلایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہماری پالیسی رہی ہے اتنے عرصے سے کہ ہم کسی تیسری پارٹی کو نہیں مانتے، تو مودی کے جو ایکشن ہے اب اگر ڈیبیٹ ہونے آگے چل کے بات چیت ہونے جا رہی ہے، ٹرمپ اس میں میڈیٹ کر رہے ہیں، تو پھر کشمیر کے اوپر کیا اب یعنی سیف ریکی قسم کا جو ہے آگے چلے گا سارا سلسلہ مذاکرات کا؟ تو انڈیا کی جو سٹیٹک پوزیشن ہے یا ابھی تک اس کی جو اس نے پوزیشن لے رکھی تھی کہ ہم کسی اور کو مانیں گے نہیں، اور آپ دیکھ لیں نا یو این او کی اتنی ریزولوشن اس پہ پاس ہیں، کلیئر کٹ ہیں، نہرو صاحب خود لے کے گئے تھے، لیکن اس کے بعد انڈیا نے اس میں یو این او کو بھی نہیں مانا، کسی کو نہیں مان رہے، اور اب جب مار پڑی ہے اور انہوں نے ٹرمپ کو کہا تو ٹرمپ نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور اسی کو لے کے انہوں نے، اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ پانیوں کا ایشو ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہوں گی جس میں سنتاز معاہدہ ہے، ٹیرورزم ہے، یہ جب ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے اندر اگر میں سفارتی سطح پر بات کروں، سائیکلوجیکل بات کروں، قومی سطح پر بات کروں، تو انڈیا نے لوز کیا ہے ان تینوں پوائنٹس کے اوپر. صحیح. تو چیزیں اتنی بکھر گئی ہیں کہ مودی کے اب وہ قابو میں نہیں رہی، وہ اس کو کٹھا نہیں کر پا رہا. صحیح. یہ جو اصل میرا خیال ہے ان کا جو پن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. شیخ صاحب، زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد بھی اور اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی مودی ابھی تک بھی اس کی جو ڈٹائی ہے وہ اس پہ قائم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی حمایت بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو حاصل رہی؟ دیکھیں میم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج سے نہیں، 2014 سے جب سے بھی انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی ہے وہ اسی ڈھیٹ پن کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ اپنی ہر بات پہ وہ غلط ہے صحیح ہے. آپ وہاں کے لوکل بھی حالات کو دیکھیں نا، یہ تو انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ جو حالات اور تعلقات ہیں ان کے ہمیشہ گراوٹ کے شکار رہے ہیں. وہ وہاں پہ بھی ذہنی طور پہ اخلاقی طور پہ پسماندگی کی طرف ہی جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ، ایون کہ سکھوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہے وہاں پہ جن صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے. کہیں پہ بلڈوزر کے نام پہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے عوام کا، کہیں پہ کسی اور نام کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ بی جے پی کا اخلاقی اور معاشرتی جو ہے نا اس کی دماغی طور پہ ذہنی پسماندگی کا اظہار کرتا ہے. وہ اب آپ اتنے بڑے لیول پہ جتنی بڑی اس کو ذلالت اور جتنا بڑا اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے پوری دنیا میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے بہت سوچا سمجھا اور اتنے خوبصورت طریقے سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 2019 میں جس طرح سے سوچ سمجھ کے ایک بھرپور جواب دیا تھا ہماری فوج نے، آج فوج نے 2019 سے بھی بہتر طریقے پہ رسپونڈ کیا. دیکھیں، طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جوش میں اپنا ہوش کھو بیٹھے. ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس جذبات تھے، لوگوں نے بڑا پریشر پٹ اپ کیا ہوا تھا. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ جی کیوں پاکستان رسپانس نہیں کر رہا. جس دن خدا نخواستہ وہ ڈرونز والی بارش ہو رہی تھی، 80 ڈرونز کا فگر ہے جو میڈیا پہ ہم نے سنا، تو وہ 80 ڈرونز جب کام کر رہے تھے تو لوگوں کے جذبات بھی نیچے گرم ہوئے تھے نا، اوپر ڈرونز اگر گرم تھے. لیکن جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے ہمارے اوپر، تو اللہ نے انہیں دماغ بھی دیا اور انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اور ایسا رسپانس دیا کہ جس نے دشمن کو گھٹنوں کے بل نہیں ماتھے کے بل زمین پہ گرایا. یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مودی گھٹنوں کے بل آ گیا، مودی ماتھے کے بل آیا، اور ماتھے کے بل آیا تو امریکہ کو انوالو کرنا پڑا. تو یہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی نہیں بدلیں گے، بلکہ اب اس سے اگلا قدم جو ہے ہمارے لیے مزید سوچنے کا ہے. یہ ایک انڈیا کو اکیلے بھارت کو شکست نہیں ہوئی یا اس کا یہ جاگس آئی یا اس کا نہیں ہوا، یہ اس کے ساتھ اس کے جو الائنس ہیں ان کو بھی ہوئی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا الائنس ہے جس کو اسرائیل کہا جائے، اور سب سے زیادہ پاکستان کا دشمن، اگر بھارت سے بھی زیادہ کہیں پاکستان کے لیے کینہ پروری اور وہ اپنے دل میں بغض رکھنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے لیے، تو وہ یہ ہیں، اسرائیلی ہیں، اور ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پیچھے کچھ نہ کچھ یہ سیز فائر کے بعد بھی ہمیں اگلی طرف پاکستانی گورنمنٹ کو، پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنے سفارتی محاذ پہ، اور فوجی گورنمنٹ کو اپنے دوسرے ریلیشن شپ سے، اور خاص طور پہ ہمیں چائنا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ اور دوسرے جو ممالک ہیں. ہماری خوش قسمتی رہی کہ 2-3 ملکوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا، ان کے ساتھ کسی نے نہیں کیا. لیکن میں اس کو سارے ایک دوسرے رخ سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس ساری پوزیشن میں امریکہ کا رول پاکستان کے حساب سے بہت زیادہ ایک سوالیہ نشان کا رول رہا ہے. پاکستان
جب بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی, وہ افغانستان کے معاملے پہ ہو, کسی بھی معاملے پہ, تو پاکستان نے ہمیشہ ان کو ایک اچھے دوست کی طرح ثبوت دیا. لیکن پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے, تب امریکہ نے کبھی, پاکستان کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ امریکہ نے کبھی اچھے دوست کا رول ادا نہیں کیا. دیکھیں ایک رات پہلے تک ان کے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ تھے, شاید ان کا رول تھا کہ یہ ان کا اپنا ایشو ہے دونوں ملکوں کا, یہ خود سالو کر لیں. صحیح. اگلے دن جب انڈیا کو مار پڑی تو پھر ہم نے سالسی کا کردار پھر سالسی کا کردار بھی یاد آ گیا. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ایکچولی انڈیا کو بچانے کے لیے بیچ میں آئے, اور پاکستان نے اچھا کیا ہے. اور اس کو کہوں گا کہ یہ پھر ایک مدبرانہ ہماری لیڈرشپ کی سوچ تھی, اور ان کا بیہیویئر ایسا تھا کہ انہوں نے جذباتی رول ادا نہیں کیا کہ جیتے ہوئے تو پھینٹی لگائی ہوئی ہے تو اور زیادہ لگا لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم آ جاتے ہیں ٹیبل پہ, اور وہ ٹیبل پہ آ گئے. کیونکہ جنگوں کا آخر ٹیبلوں پہ ہی حل ہوتا ہے, مذاکراتی ہوتی ہے. احسان صاحب, ایسا کیوں ہے کہ شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر امریکہ کا وہ کردار نہیں ہوتا. دہشت گرد پکڑ کے ہم امریکہ کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ تعریفی الفاظ بولے جاتے ہیں تو ہم اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ امریکہ ہماری تعریف کر رہا ہے. ہمارے ساتھ وہ کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ ہم تو حالت جنگ میں تھے, اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, آپ اس کو ریزولو کریں. اور پھر جب اس کے بغل بچے کو مار پڑی تھی تو پھر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی, اور پھر وہ اس نے سالسی کا کردار ادا کیا, اور پھر ہم نے مان بھی لیا. دیکھیں امریکہ جو ہے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر ٹرمپ کے بعد تو ان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے یا ان کی جو سفارتی جو وہ کاوشیں کرتے ہیں وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہیں, جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایک دفعہ میں کیا کریں گے, رائٹ کریں گے یا لیفٹ کریں گے. ایک تو ہمیں دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے. دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب سے لیاقت علی خان صاحب کے دور کے اندر سے, جب سے آپ امریکن آپ سمجھے ٹرین میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ان کا ساتھ شروع کیا, تو بہت ساری ہماری جو سمجھیں کہ نیشنل سطح کے اوپر بہت ساری پالیسیاں ہونی چاہیے تھی ہماری قومی وقار کے مطابق, ہم نے وہ بھی اڈاپٹ نہیں کی. لیکن اس کے حوالے سے ایک یہ بھی ایک نقطہ نظر آیا کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بہت سارے مسائل تھے. اگر آج پاکستان کی فوج یا پاکستان دفاعی لحاظ سے اتنا آگے آ چکا ہے, اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہے, تو اس کے پیچھے وہ جو اس ویگن میں بیٹھا تھا جس کا نام امریکہ ہے, اس کا بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا. یعنی گزشتہ آپ سمجھ لیں کہ 70 سالوں کے دوران پاکستان اگر بہت سارے مواقعوں پر آگے آیا, بہت ساری فیلڈز میں آگے آیا, خاص طور پر دفاعی اور سیکیورٹی کے معاملات میں, اس میں امریکہ کی ایک سپورٹ بھی اس کو ملی. ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. لیکن اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر ہم نے جو پالیسیز اپنائی, بالکل اپنا ویٹ پھینک دیا امریکہ کے پلڑے میں, اور ہم نے کچھ حاصل بھی نہیں کیا. اس کے اندر خاص طور پر ایک دور آتا ہے ضیاء الحق صاحب کا, جس میں ہم نے افغان وار میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد آتا ہے مشرف صاحب کا دور, وار آن ٹیرر کے اوپر, اور ہم نے یقین کریں اپنے قرضے تک معاف نہیں کرائے. ہم کم از کم یہی کروا سکتے تھے, ہم نے وہ بھی نہیں کروائے. تو ہم نے شاید, میرا خیال ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ بغیر کچھ لیے دیے ہی آپ اپنی ہیلپ اور سپورٹ دے دیتے ہیں. اور ہم ایک قسم کے نا ہمارا لو اینڈ ہیٹ کا تعلق امریکہ سے رہا ہے, کہ کبھی ہمارا لو ان سے بڑھ جاتا ہے, لو افیئر, اور کبھی ہم ہیٹ کا افیئر ہمارا ان کے ساتھ چلتا ہے. تو بہرحال امریکہ ایک بڑا مشکل سا ملک ہے, اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس لیول پر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں رہی جو پاکستان کی قوم کی منگوں کے مطابق ہو. اس وقت بھی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ جب میں پچھلی اگر بات کروں تو ضیاء اللہ صاحب کے دور میں جب افغان وار ختم ہوئی تو وہ ہمیں چھوڑ کے اکیلا چلا گیا. اس کے بعد وہاں جو کچھ افغانستان میں ہوا اور جو کچھ ہم نے بھگتا, اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے دور کے بعد ہم نے پھر وہی ایک سٹائل ان کا دیکھا. وہ جو اسلحہ چھوڑ کے افغانستان میں گئے وہ آج پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. ہم یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا, تو اسی کے اوپر پھر اب امریکہ کو ہماری ضرورت تو اس وقت بھی نہیں تھی. اگر 2 دن پہلے اس واقعے کے ان کے بیانات سن لیں ان کی لیڈرشپ کے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لڑائی سے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ ہمارا کوئی نقصان ہے, اس لیے ہم اس میں انٹر ہی نہیں ہوں گے. لیکن ہوا کیا, وہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ ان کو یہ یقین دلایا تھا مودی سرکار نے یا انڈیا نے کہ جناب ہم پاکستان کا بڑا برا حال کریں گے. تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ انڈیا ان کا کچھ کر دے. لیکن ہوا یہ کہ بغل بچہ بیسیکلی انڈیا ان کا, اس ریجن کے اندر چائنا کے خلاف جن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ انڈیا ہے. اور انڈیا نے جہاں فرانس کو یعنی بیچتی پوری دنیا میں اس کے جہازوں کی کروائی, جہاز تو ان کے بہت اچھے ہیں لیکن ان کے پائلٹوں کا حال ہے. تو اسی طرح امریکہ سمیت جو ان کے حواری تھے, مودی سرکار نے ان کو, میرا خیال ہے ان کے لیے شرم کا مقام ہے انڈیا کا ساتھ دینا اس وقت, ان سب کو یہی لگ رہا ہے. اس میں امریکہ کا بھی سلسلہ ہے. اب یہ ہوا کہ جب پاکستان نے بڑا ایک بفٹنگ ریسپانس دیا تو یہ یعنی
انڈیا کی ڈیفنس لائن آپ کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی، اور اب یہ مزید آگے خدشہ یہ تھا کہ یہ ڈیپ انسائڈ جو ہے انڈیا آسام تک جا کے پاکستان کو اٹیکس کرے گا، اور اس طرح کا ہو گیا تو انڈیا کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو سمجھے کہ جو چودھری تھا نا، اس نے اپنے بغل بچے کو بچایا مار کھانے سے، کہ اس کا یہ خیال تھا کہ میرا بغل بچہ مارے گا، تو آگے سے مار پڑ گئی. اس نے کہا اب اس کو بچاؤ، کیونکہ اس ریجن کے اندر اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو تمام اس کے ہمسائے اس سے ناراض ہیں، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، چائنا، پاکستان. تو انڈیا کے تو کسی کے ساتھ بھی تعلقات نہیں ہے. بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں اس وقت، وہاں ان کی مخالفت میں بڑا زبردست ریئیکشن آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں انڈیا ہمیں تنہا کر رہا تھا، اور اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں صورتحال کہ خود انڈیا تنہا ہو گیا. صحیح. تو اب اس کے اندر امریکن جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے اس کو بیل آؤٹ کیا ہے. اچھا. اور پاکستان کو صرف میں سمجھتا ہوں صرف انگیج کیا ہے. اچھا. ٹرمپ نے انگیج کیا ہے تاکہ پاکستان اس وقت دو بڑے ایجنڈے جو ہیں نا اس میں کوئی ایسا سٹیپ نہ لے جائے جو انڈیا کے لیے بھی خطرناک ہو اور وہ امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ہو. کیونکہ امریکہ کو اس وقت جو سمجھتے ہیں نا منت سماجت پنجابی میں کہتے ہیں منتا کر لے، وہ انڈیا نے کی کہ آؤ ہمیں بچاؤ، اس وقت یہ جنگ بند کرواؤ. تو اس وقت، اور یہ میرا خیال ہے انڈیا کے اندر بھی اس کی بازگشت پوری طرح آئی ہے. تو مودی جو ہے اس کے پاس اب فیس سیونگ بھی نہیں رہی، اور اس کے لیے اس وقت اگلا الیکشن تو چھوڑیں، اس کے لیے حکومت برقرار رکھنا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے اس وقت. تو پاکستان کی پوری دنیا میں آپ سفارتی جیت کہہ لیں. اب امریکہ کی آپ مجبوری بن گئے ہیں. آپ کی فوج نے، آپ کی قوم نے جس طرح کا رول پلے کر دیا اس جنگ کے درمیان میں اور جنگ میں، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کوئی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ اس طرح کریں گے. آپ کے جو عرب ممالک ہیں، اب دیکھیں انڈیا کیسے تنہا ہو گیا. وہ جپیاں پپیاں جو عربوں کے ساتھ وہ ڈال رہا تھا، کوئی عرب اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا. نہ سعودی عرب آیا، نہ قطر آیا، نہ کویت آیا. ایون ایران تک ان کی ہیلپ کے لیے انڈیا کے نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر جو ملک آیا صرف اسرائیل آپ کو نظر آتا ہے. تو اس وقت اگر آپ یورپین ممالک کی بات کر لیں تو وہ بھی نہیں آئے. اس کے بعد اب رہ جاتا ہے امریکن. تو امریکنز نے صرف ان کو آ کے بچایا جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو مار بہت پڑ رہی ہے. تو امریکہ کی اس وقت اسٹریٹجی جو ہے مجھے لگتا ہے صرف اور صرف پاکستان کو کچھ یعنی دور کے لیے انگیج کرنا ہے صرف. صحیح. اور رہ گیا کہ آپ کے آپ کے جو مسائل کا حل، اس پر مجھے لگتا ہے کہ صحیح. شیخ صاحب، فضائی حدود یا فضائی جو پابندیاں تھیں وہ چونکہ پاکستان کی طرف سے بھی لگائی گئی ہیں اور بھارت کی طرف سے بھی لگائی گئی ہیں، اس سے دونوں ملکوں کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. بریک میں جانے سے پہلے ایک پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب آپ سے سوال کر رہی تھی کہ دونوں ملکوں کی اس جنگ سے اور اس کشیدگی کے بعد جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیے بھائی، یہ معیشت کے جو اثرات ہیں یہ صرف پاکستان انڈیا کی معیشت پہ نہیں ہوں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ایک انٹرنیشنل اکانومی پہ بھی آئیں گے. اچھا. انٹرنیشنل اکانومی جو ہے نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ سینیریو پہ دیکھی جائے گی، اور جو پاکستان انڈیا کی اکانومی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ. انڈیا میں دنیا کے بہت سارے ملکوں کی فورن انویسٹمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ موجود ہے. پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ بہت کم. پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے اور بہت عرصے سے کر رہا ہے، لیکن دہشت گردی جیسے عوامل کی وجہ سے پاکستان میں لوگ انویسٹ نہیں کرتے. صحیح. یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ لے، انویسٹر کا جو پیسہ لگاتا ہے وہ اپنے پیسے کی اور اپنے مال کی سیکیورٹی چاہتا ہے. رائٹ. پاکستانی گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایسی کسی تنصیبات کو، ایسے کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا جو ان کے سویلین تھا یا ان کا انڈسٹری ایریاز تھے یا کہیں پہ بھی. انہوں نے صرف اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ انڈیا نے بغیر سوچے سمجھے ہمارے مذہبی اور سویلینز دونوں جگہوں پہ نشانہ بنایا، اپنے ڈرونز کو بھیجا اور تباہی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. لیکن ہماری جو فوج ہے، ہماری جو ان کی بہتر حکمت عملی تھی، ہمیں کوئی طرح خاطر خواہ نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا. اب انٹرنیشنل تناظر میں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 50 سال میں پہلی دفعہ جو چائنیز مارکیٹ ہے، چائنیز ادارے ہیں، ان کے جہاز کسی پریکٹیکل وار میں یوز ہوئے. اچھا. ان کے میزائل کسی پریکٹیکل وار میں یوز ہوئے، جبکہ امریکہ اور یورپینز کبھی عراق میں،
کبھی یمن میں، کبھی کسی ملک میں، اسرائیل سوری مصر میں، اور بے شمار افریقہ کے ملکوں میں، ہر جگہ پہ اپنے ان انسٹرومنٹس کو، ان اپنے جو ان کے یہ فائٹنگ ہیں چیزیں، میزائلز ہے، جہاز ہے، ان کو بمباری اور استعمال کر کے دنیا کو ان کا پریکٹیکل درشن دے چکے تھے. اچھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چائنیز کا استعمال ہونا. اب ان کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ایک کمپیٹیٹر یورپ کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں اپنی یہ والی مارکیٹ بھی لینے کے لیے آ رہا ہے. صحیح. چائنا نے آج تک، آپ نے کبھی سنا ہے کہ چائنا نے کسی ملک کو جہاز بھیج دی ہو، میزائل بیچے ہو، کبھی کوئی چیز بیچی ہو؟ بڑا کم. 5-7 کبھی افریقہ کے کسی ملک کو بھیج دیا یا 2-4 اور ملکوں کو بیچے ہوئے. ہمیشہ یورپینز کا اور امریکنز کا ہی اسلحہ بکتا رہا ہے. رائٹ. اور یہ چائنا کے لیے گڈ لک ہوئی ہے. اس کا کامیاب ترین یہ اٹیک تھا، اور اس میں سارے کا سارا جو انسٹرومنٹ تھا وہ یوز ہوا، جہازوں سے لے کے میزائل تک چائنا کی مدد سے بنایا گیا. بھلے ہی وہ پاکستان میں بنا ہو، لیکن اس کا جو پارٹنر ہے ساتھ، وہ چائنا ہے، مینوفیکچرنگ پارٹنر. تو ان کو یہ بھی اب نظر آئے گا. ہمیں اس معیشت کے تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا. اور انڈیا سے اس وقت جو نقصان ان کو میں فورسی کر رہا ہوں کہ جو فورن انویسٹر ہے ان کا، اب وہ ڈاؤٹڈ ہوگا کہ کل کو اگر یہ ایسا ہی کوئی مس ایڈوینچر انڈیا کرتا ہے. آج تو امریکہ کی انٹرفیئرنس سے یہ یہاں پہ انٹرویشن کرنے سے رک گیا معاملہ، اور اگر یہ نہ رکتا تو وہ کہاں تک جاتا اور ان کا پیسہ کتنا سٹیک پہ جاتا. پاکستان کو یہ اس وقت بہترین موقع ہے اگر وہ اپنے پاس رہی، کیونکہ جنگ اور محبت میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، تو یہاں پہ تو ہماری جنگ ہے، محبت کی بجائے نفرت ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو یہاں پہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اب اگر انڈیا نے ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو آج ہم نے جو چیزیں چھوڑی ہے وہ دوبارہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تیسری بات یہ کہ اس کو اپنے فائدے میں لانے کے لیے معاشی طور پہ یہ جب ایگریمنٹ ہونے جائے گا، یہ جو آج شروع ہوگی ہے بعد، ابھی 12 دن کا اس میں دوبارہ ٹائم آ گیا ہے، یہ کتنے بہتر طریقے سے رائٹ کیا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ کیا بنتا ہے، اس میں کشمیر کو کتنی اچھی پلیسمنٹ ملتی ہے، کشمیر کا معاملہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، کس حد تک کون کون سے پوائنٹ ہیں کہ آگے سے انڈیا ایسا کوئی مس ایڈوینچر نہ کرے. کیونکہ 4 جون کو وہاں پہ ایک بہار میں شاید الیکشن ہے، کچھ الیکشن کا ماحول ہے، اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس مس ایڈوینچر سے. جیسا کہ احسن صاحب نے پہلے کہا، مودی کی اپنی گورنمنٹ کو، اچھا. وہ اتنا دماغی طور پہ ذہنی مریض ہے، میں کہتا ہوں پاگل پن کے قریب ترین شخص ہوگا وہ، اس کو پتہ نہیں کیوں حکومت دی ہوئی ان لوگوں نے، کہ وہ اپنے مس ایڈوینچر کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اس کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی. تو یہ موقع ہے پاکستان گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹلی کس طرح سے یہ جو اگلا ایگریمنٹ بننے جا رہا ہے، یہ جو سیز فائر کے بعد اب اس کو ڈاکومنٹ کی شکل دی جائے گی، امریکہ اس پہ آپ کا مساحلتی رول ادا کر رہا ہے، اس کو کس حد تک کنونس کر پاتے ہیں. اب یہ ساری گیم فوجی گورنمنٹ، فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل گیم زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے پرائم منسٹر، ان سب کا سوچ، ان سب کی انپٹ بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اور کتنا خوبصورت ہم اپنے حق میں اس کو پلان کراتے ہیں. بالکل صحیح. پانی والے معاہدے، جیسے شیخ صاحب بھی بتا رہے ہیں، تو کیا چائنیز گڈ لک، کامیاب ان کا تجربہ، اس سے ان کی جو چائنیز کی مارکیٹ ویلیو ان کی بڑی، اور کیا مطلب اصل جنگ جو ہے وہ اسلحے کی ہی جنگ ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا بڑی جو انڈسٹری ہے وہ تو ایک ہے ویپن انڈسٹری آپ کی، دوسری آپ کی آئل انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 بڑی انڈسٹریز ہیں. اسے تیلی کہہ لیں یا اسلحہ بیچنے والے کہہ لیں، اس میں ڈک چینی وغیرہ یہ سارے لوگ ہیں. اچھا، اس کے اندر جو آپ کی جو اسلحے کی انڈسٹری ہے ڈیفینیٹلی اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے امریکہ، اور پھر جیسے شیخ صاحب نے بات کی، اور یورپین کنٹریز کرتے ہیں. اچھا. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ 2 ایٹامک پاورز کی جنگ تھی. اس میں ٹیکنالوجی ایک تو اس کا کمپیریزن ہوا، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہیومن جو ریسورس تھا وہ کس لیول کا ہے اس کا کمپیریزن ہوا، اور بہت سارے اور اسپیکٹ ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے. اچھا، اس میں جیسے شیخ صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب دنیا جو ہے جو اسلحہ جو خریدا کرتی تھی، امریکہ کی طرف جاتے تھے اور جا کے یورپ سے خریدتے تھے، اب چائنا ایک بڑی پاور کے طور پر سامنے آ گیا ہے.
پاکستان نے جو یہ وار لڑی ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی چائنا کو ایک سپریمیسی حاصل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بڑا زبردست قسم کا فائدہ پہنچا ہے۔ ایک تو پاکستان کی جو لوکل آپ کی جو ڈومیسٹک آپ کی جو ویپنری بنانے کی اور اسلحہ بنانے کی انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے میزائلز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں آپ جو آپ کا جو تھنڈر آپ کے جو جہاز استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ ٹیکنالوجی ان کی، لیکن پاکستان آلموسٹ جو ہے نا اب خود بنانا شروع ہو چکا ہے نا وہ سارے جہاز جو ہیں، اور پھر آپ نے F-16 کو بھی اپ گریڈ کیا ہے۔ تو جو آپ 6 جنریشن وار فیئر کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ جہاز ہیں، پاکستان اس انڈسٹری کے اندر اپنی سپریمیسی اس نے دکھا دی ہے۔ تو پاکستان کی جو اسلحے کی انڈسٹری ہے چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ افریقی ممالک ہو، مڈل ایسٹ ہو، بہت زیادہ آپ کو وہاں سے آپ کو آنے والے وقت کے اندر آپ کو جو ہے اس میں آرڈرز ملیں گے۔ دوسری آپ کی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر جو تھا، انڈیا جو بڑا کلیم کر رہا تھا، کلیمنٹ تھا کہ جناب ہماری آئی ٹی انڈسٹری پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہم نے پتہ نہیں کیا 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 کر دیا ہے، لیکن جس طرح آپ نے ان کے ریڈار کو بالکل ان کو بالکل اندھا کر کے رکھ دیا، ان کے پلینز کو اندھا کر کے ان کو پائلٹس کو رکھ دیا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ آئی ٹی کا آپ نے جو سپریمیسی انہیں دکھائی ہے، انہیں آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے، وہ دنیا اس پہ حیران ہو گئی ہے کہ یہ کس طرح یہ پاکستانیوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ رافیل جو آپ کو پتہ ہے دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے، اس کے پورے سسٹم کو بلاک کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان نے یہ سپریمیسی حاصل کیسے کی، یہ ایکوائر کیسے ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام ہے آپ کے سامنے جو حالات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو کے اوپر بہت بڑا کام ہوا ہے جس کا آؤٹ کم نے آ کے دیکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات ہوگی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکن جو تھے دو بڑے ایجنڈے ہیں، جس کے اندر ایک تو آپ کو گریٹر اسرائیل جو ایکسپینڈ کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج اگر ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا جو دورہ ہے اور آ کے سعودی عرب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے ایشوز اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اور اسرائیل کا پاکستان کے اندر جو کچھ کیا اس نے پاکستان کے ساتھ، تو یہ سارے کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے ساری چیزیں۔ دوسرا بڑا ایشو یہ تھا آپ کی تھی چائنیز کوریڈور، اکنامک کوریڈور۔ اگر چائنا کو یہ 6 سال کے لیے اکنامک کوریڈور چلتا ہوا مل جائے، فعال مل جائے، تو چائنا اپنی اکانومی کے اندر امریکہ کو سپرسیڈ کر جائے گا، یعنی اگلی سپر پاور ہوگا اگر 6 سے 7 سال یہ آپ کا اکنامک کوریڈور چلا جائے۔ اچھا، امریکن کا یہ ٹارگٹ تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انڈیا جب اندر آئے گا تو یہ حفاظت نہیں کر سکیں گے اور یہ اکنامک کوریڈور بھی یہ ڈسرپٹ ہو جائے گا سارا کا، کیونکہ مودی نے تو ابھی بھی آپ کو دھمکیاں دی ہیں نا کہ ہم نشانہ بناتے رہیں گے۔ تو پاکستان نے جس طرح کا اس کو جواب دیا ہے، ایک تو یہ میسج دنیا کو گیا ہے کہ وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی چائنیز کوریڈور ہے گوادر کا جس کے اندر ایس ای او کانفرنس ہوئی اور پورے ریجنل ممالک جس میں رشیا آپ دیکھ لیں، انڈیا، اس کے علاوہ ایون منگولیا تک کے ممالک آئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں جس میں چائنا، یہ سارے کے سارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو اسلام آباد میں ہم نے کی بھی اور پی ٹی آئی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم یہ وہ ایک چلا دی، انہوں نے موومنٹ ساری چلائی ہوئی تھی۔ تو آپ کو اپنے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کا یہ کوریڈور محفوظ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ٹرسٹ لیول بہت بڑھ گیا انویسٹر کا۔ دیکھیں جو پیسہ ہوتا ہے نا بڑا شائع ہوتا ہے، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی ہو جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے پیسہ۔ لیکن پاکستان نے ایک یہ جو چیز ثابت کی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ چائنیز کوریڈور جو ہے جس نے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، وہ اس کو بہت ساری سمجھے اور گارنٹیز اس میں ایڈ اپ ہو گئی ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ جو چیزیں ایڈ اپ ہوئی ہیں اس سے آپ کے جتنے ریجنل ممالک ہیں، دیکھیں سعودی عرب پاکستان میں پہلے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یو اے بھی تیار ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قطر، یہ سارے ممالک آ چکے ہیں، رشیا تک پاکستان کا جو آپ کے گرم پانی ہے استعمال کرنا چاہتا ہے، گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ سو چائنا اس کے اچھا کمپیریزن اگر آپ انڈیا کی بات کریں، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ تو نہیں کیا ان کو، لیکن جو انڈیا میں بھی اس وقت انویسٹر جا رہا ہے اس کو سیکیورٹی کی سچویشن نظر آ رہی ہے، وہ پریفر کرے گا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے۔ میرا خیال ہے آنے والا وقت جو ہے نا دنیا کے اندر یہ جو ساری موومنٹ ہوئی 2 دنوں کے اندر بالکل انٹرنلی میں بات کروں تو ایک بڑی کچھ پارٹیز کی جو موومنٹ تھی، یا ایک بڑا خوفناک قسم کا ایک نیگیٹو کمپین تھی فوج کے خلاف اور سسٹم کے خلاف، ایک تو وہ ختم ہو گئی فی الحال، وہ کچھ ہوگی لیکن وہ بالکل ہی بدل گئی۔ اب پاکستان ہو یا دنیا بھر میں، آپ آرمی چیف کی جو شخصیت ہے آپ دیکھیں، لوگ وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ٹرکی سے لے کر کینیڈا تک اور کینیڈا سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر برطانیہ تک پاکستانی خوشی سے جھومتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اوورسیز پاکستانیوں کا یہ جو آپ کو کہا جا رہا تھا جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ایک خاص پارٹی کی لائن کے اوپر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اوورسیز پاکستانی کی خوشی جو ہے وہاں پر دیکھنے کے بعد اب یہ اندازہ کریں کہ آپ کی ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی۔ سو پاکستان اکنامک فلورش ہونے کی طرف اس طرف جا رہا ہے، اور
اب یہ جو بات ہے انڈیا کو میرا خیال ہے تو شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک فوج مخالف بیانیہ بنایا گیا تھا کسی ایک جماعت کی طرف سے جس پہ الزام ہے، اب وہ بیانیہ ختم ہو چکا، حالات ٹوٹلی بدل چکے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ چونکہ میں احسن صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے جذبات اب کچھ اور ہیں، پہلے کچھ اور تھے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس کو تھوڑا سا ایک مختلف نظریے سے دیکھتا ہوں. اچھا. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا جنہوں نے اس موقع پہ کوئی بھی ایسی حرکت، ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کی جس سے دوسرے لوگ ڈی مورلائزڈ ہوتے یا ہمارے ملک کے لیے خرابی کا باعث ہوتا، نہیں کی. ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے 2 منٹ کے لیے اس کو بھول جائیں، کیونکہ انہوں نے جو رویہ، جو اپنا طریقہ کار شو کیا ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے. صحیح. تو ان کی تو تعریف کی جانی چاہیے. اب اس کے بعد اب حالات جب نارمل ہو جائیں گے پھر وہ دیکھے کہ کیا وہ اپنی سیاسی وہی پرانی والی ڈگر پہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. اچھا. اگر 100 میں سے 20 25 50 لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو پہلے سے سٹینس تھا، ہم جس موقف پہ کھڑے تھے وہ غلط تھا، اچھا تو پھر تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو آ جائے گا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کو ہماری ضرورت تھی اور ہمارا سٹینس یہ چینج ہو کے پاکستان والا ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی ایک ٹھیک بات ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور دوسرے عوامل کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے نا، تو ہمیں بھی پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا. یہ بڑی خوبصورت سا سینیریو بن گیا اس وقت. آخری بات میں یہ بڑا خوبصورت موقع بنا ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ ہر ایک نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کے لیے نہیں کھڑا، وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑا ہے. یہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ایسا صاحب شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ بناتی ہے، اس سارے سینیریو میں پاک بھارت کشیدگی میں آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی کی کوئی قیادت، پی ٹی آئی کے رہنما یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر یا پھر ووٹر ہیں وہ بھی اتنے ہی ایکٹیو تھے اور وہ بھی اتنے ہی پرجوش تھے، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی طرح کھڑے تھے؟ 2 دن اگر آپ لاسٹ 2 دن نکال دیں تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا جو سٹینس تھا، اور میں نے اسمبلی کے اندر بھی سنا ان لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو سنا، اور برملا سوشل میڈیا پہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ہمارا لیڈر اگر باہر نہیں آئے گا تو فوج جانے اور انڈیا جانے، اور انڈیا کو تو بہت سارا جو جگہوں پر ویلکم کیا جا رہا تھا کہ جی انڈیا کو یہ کر دینا چاہیے، اور جو کھل کر انہوں نے پاکستان کا جو موقف تھا اس کی حمایت نہیں کی. بالکل یہ ہے، یہ فیکٹ ہے. اور پورے پاکستان 2 روز قبل سے پہلے نہیں کی تھی، بالکل جب تک پاکستان نے رد عمل نہیں کیا جا رہا تھا وہ انڈیا کے ساتھ کہ جی انڈیا آ جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. آپ کے سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں، اچھا اس کا ان کو نقصان پہنچا ہے. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس وقت کہ 2 دن کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ جب آپ نے یہ انڈیا میں کرنا ہے، تو اس کے بعد جو چینج آئی ہے ایک دم پاکستان کے اندر، کیونکہ ایک تو آرمی چیف کو بڑا ٹارگٹ کرتے تھے یہ پی ٹی آئی والے، دوسرا آپ کی فوج کو یعنی اس کے رویے کو، اور کھل کر اس کے اوپر بولتے تھے، اور آرمی چیف کو تو بالکل ہی وہ پسند کرتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے خلاف یہاں تک ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے یہ دیکھا وہ کہتے ہیں جی وہ انڈین آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. اچھا اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے یہ شیخ صاحب نے بات کی، ابھی بھی موقع ہے. یہ جو نیگیٹو آپ کی سوچ اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ نے ملک کو بھی چھوڑ دی اور ایک شخصیت کے پیچھے اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ملک بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاگل پن کی اور میرا خیال ہے بے حسی کی اور ملک دشمنی کی آخری حدیں ہیں. اچھا تو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رانا سنالا صاحب نے بھی بیان دیا. نہیں ایسا نہیں بیان دیا، وہ ایک ٹاک شو میں تھا. نہیں وہ ایک ٹاک شو میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے اس میں پورے سینیریو میں پی ٹی آئی کا رد عمل کیسا رہا، تو انہوں نے کہا پازیٹیو تھا. دیکھیں ان کا موقف ہوگا نا، لیکن میں تو اپنا موقف بتا رہا ہوں. مطلب وہ انہی کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ کوئی ایک بیانیہ بناتی ہے. ان کے بہت سارے اور لوگوں کے بھی آپ انٹرویو سنے نا، باتیں سنے، تو وہ ساری کو آپ کے سامنے نا، مطلب یہ اوپن سیکرٹ ہے نا، آپ کے سامنے اس وقت کیا چل رہا تھا. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس وقت پاکستان کے آرمی چیف کی ایک دیکھیں فرق کیا ہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس جنگ میں فرق صرف آرمی چیف تھا. وہ آرمی چیف کی کیا شخصیت ہے کہ ایک تو لائلٹی ملک کے ساتھ، دوسری نڈر اور فیصلہ کرنے کی طاقت. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ڈیپلی جس طرح ان کو پینفل ایکٹ کر کے ان کو انڈینز کو مارا اور اصحاب کی جو جنگ جیتی ہے. اگر اس جگہ پر کوئی اور لیڈر ہوتا
تو ہم نے تو یہاں باجوہ صاحب کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے پورا آپ کا کشمیر دے دیا تھا وہاں پر. عمران خان صاحب تو ڈراتے رہے, میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتا ہوں. وہ ایک جگہ پر صحافیوں کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو اگر ہم نے ساتھ دیا, اندر کوئی موومنٹ کی 7 لاکھ انڈین فوج موجود ہے تو کشمیریوں کا بھرکس نکال دے گی, تو دشمنی ہوگی, ہم اندر جا کے انوالو. اب ہم تو انڈیا کے دلی تک جا کے اسٹرائکس کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ یہ لیڈرشپ کی ایک طاقت ہوتی ہے, اس کا ایک ورب ہوتا ہے, ایک اس کا زیلس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ کتنا وہ زیل کے ساتھ لڑ سکتی ہے کہ نہیں لڑ سکتی. اچھا, پاکستان کی فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا. اب پاکستان کی عوام جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, پوری دنیا میں پاکستانی کھڑے ہو گئے. آج پولیٹیکلی اگر پھر بھی وہ نیگیٹو وے کرتے ہیں, ابھی دیکھیں نا حلیمہ صاحبہ نے کیا کیا. حلیمہ صاحبہ نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے جنید کو, جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, کہ وہ تحریک چلا دیں. اس وقت کہ آپ حالت جنگ میں ہیں, ابھی جنگ سے نکلے بھی نہیں, انڈیا آپ کو پھر دھمکیاں دے رہا ہے, اور آپ کی پولیٹیکل جماعت کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں اس کے خلاف. تو یہ اسے عاقبت نہ اندیشی کی یہ ایک انتہا ہے, اور ان کا وہی بیانیہ ابھی تک چل رہا ہے. شیخ صاحب, اور میں نے کئی لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ایک لاسٹ بات, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کمپلیٹ کر لیں پھر اسی کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے کہا یار دیکھیں فوج کی اپریشیشن ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ کریڈٹ لے رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ تو فضائیہ نے کیا. تو میں کہا فضائیہ کہاں سے آئی ہے؟ فوج پاکستان کا حصہ ہے. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں نہ ماننے والی بات ہے. شیخ صاحب, یہ عوام کو جس بات کا بھی ایک نتیجہ تھا کہ وہ بھی اس طرح کا ریئیکشن چاہ رہے تھے, چونکہ اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 روز بعد پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بنا تھا. دو چیزیں 2000 میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا, 2019 کا اور آج 2025. اچھا, 2 چیزیں اس وقت بھی چل رہی تھی اور 2 چیزیں آج بھی چل رہی ہیں. ایک چیز اس وقت بھی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ, اور ایک تھی ہماری آرم فورس کی لیڈرشپ. اچھا, ٹھیک ہے, آج بھی وہی 2 چیزیں, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایک آرمڈ فورس کی لیڈرشپ. اچھا, اس دن آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی, ان کے بیان اس وقت کے اتنے نازیبا الفاظ تھے ہمارے اس وقت کے آرمی چیف کے بارے میں کہ جی جب آئے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی, یہ تھا, ماتھے پہ پسینہ تھا, اور جو ان کے دل میں تھا وہ بولا, اور الٹے سیدھے الفاظ. میں کہتا ہوں کہ ایسے الفاظ دہرانے بھی نہیں چاہیے, میں نہیں دہراتا. اچھا, لیکن اس وقت بھی اگر کچھ اچھا ہوا تھا تو آرمی چیف کا رول تھا, کہیں نہ کہیں پولیٹیکل رول بھی تھا, تھوڑا بہت ہوگا. آج اگر اچھا ہوا ہے تو پھر آرمی کا ہی رول ہے نا. ہاں, دونوں صورتوں میں ایک بات تو ثابت ہوئی کہ جو مین پہ پازیٹیو امپیکٹ اگر عوام کھڑی ہوتی ہے تو فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اگر آج فیل ہے تو اس دن بھی فیل تھی, اگر اس دن کامیاب تھی تو آج بھی کامیاب ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات میں پوری کرنے لگا. دیکھیے, ہوتا پتہ ہے کہ سینیریوز میں فوج اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایسے حالاتوں میں ہمیشہ فوج کا ہی کہنا مانا جاتا ہے, کیونکہ جو ان کی نظر ہوتی ہے, جو ان کا دیکھنا ہوتا ہے. جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے سفارتی محاذ کو سنبھالنا, لوگوں کو انگیج کرنا, دوسرے ملکوں کو انگیج کرنا. جو ہماری آرمی ہے اس کا کام ہے دشمن ملک کی آرمی کو انگیج کرنا, دشمن ملک کے جو ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے چیزوں کو, کیونکہ دیکھیں وہ 2 محاذوں پہ تو نہیں نہ لڑ سکتے, یہ دونوں مختلف محاذ ہیں. ہماری فوج نے اس وقت بھی بہت خوبصورت رول ادا کیا, آج بھی بہت خوبصورت رول ادا کیا. اس میں کمی دونوں طرف اگر آتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کا بھی انپریسیڈنٹڈ اور بڑا اپریشیبل رول ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ نے سفارتی سطح پر جتنی بھی موومنٹ کی, اس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں کھڑا ہوا ایکسیپٹ اسرائیل. یہ آپ کی سفارتی کوششیں تھی جو آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کی. اسحاق ڈار صاحب کتنے بھی برے ہوں گے, کتنے بھی انہوں نے غلط کیے ہوں گے, لیکن اس پیریڈ کے دوران جو ان کا کردار ہے وہ بہت زبردست ہے. خواجہ آصف کے جو بیانات ہیں, ابھی لاسٹ انہوں نے کہا کہ مودی کو مجھے لگتا ہے گھر تک چھوڑ کے آنا, ایک پورا ماحول بنانے کے اندر خواجہ آصف کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کو بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں جب بھی تاریخ یاد کرے گی اس واقعے کو تو کریڈٹ جو ہوتا ہے, جو قیادت ہوتی ہے اس وقت موجود ہوتی ہے. اگر آج عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب ہوتے ہیں, کریڈٹ ان کو جانا تھا. سمپل سی بات ہے, جو ٹیم جیتی ہے اس کی جو قیادت ہوتی ہے اس کو جاتا ہے. آج جب کبھی بھی یہ ہوگا کہ انڈیا کو ہم نے دیکھا 1971 تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف. وہ کریڈٹ ان کو جائے گا, قدرت نے ان کو کریڈٹ دے دیا, آپ ان سے نہیں لے سکتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا کریڈٹ بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا تھا. اپوزیشن نے جو مرضی کہا لیکن کریڈٹ چلا گیا گورنمنٹ کے پاس. آج بھی اپوزیشن جو مرضی کہہ رہی ہے لیکن کریڈٹ تو گورنمنٹ کے پاس ہی جائے گا نا. وہ جو مرضی آگے اپوزیشن کہتی رہے کہ یہ غلط کر دیا, وہ آرمی چیف کی تعریف کریں یا نہ کریں. اب سورج کو چراغ سے تو روشن نہیں کیا جا سکتا نا. یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اس ساری پالیسی کے پیچھے آرمی چیف کا کیا رول تھا.
सारा वॉर गेम पे 2 दिन तक सही। आर्मी चीफ उस कमरे में बैठे रहे हैं अपनी बाकी लीडरशिप के साथ, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना सर, तो ये उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा आर्मी के किरदार पे या पॉलिटिकल के, जो लीड करता है नाम उसी का ही आता है। जो लीड करता नाम उसी का आता है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, एहसन साहब आपका बेहद शुक्रिया। फिलहाल दें इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।